اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع معاشرے میں سماج میں بے دینی کے اسباب چل رہا تھا۔ اس کے سلسلے سے میں نے 6 وجہ بیان کی جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے آثار بھی نمایاں ہوتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کے 3 اثر ہوتے ہیں۔ جب انسان بے دینی کی طرف جاتا ہے تو اس کے 3 اثر ہوتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہوا ہو اور اپنے عمل کی وجہ سے نہ ہو۔ جو بھی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، چاہے کیسی ہی مصیبت ہو، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، یعنی پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ کون سے؟ تغیر النعم، جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ وَتَحْبِسُ الدُّعَاء، یعنی وہ بھی گناہ کہ جو دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں، وہ منزل قبولیت تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے میرے پروردگار ان گناہوں کو معاف فرما جو بیماریوں کو لاتے ہیں۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ اب نعمتیں سلب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا فرض کیجئے گا نماز شب چاہتا تھا ہر روز پڑھنا، مگر کیا ہے؟ توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے نماز شب کی توفیق کو اس سے سلب کر لیا۔ یہ کیا کم نقصان ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، ذم علی الذم کرتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جلدی موت آ جاتی ہے، عمر کم ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من یموت اکثر ممن یموت بالآجال، یعنی وہ افراد کے جو اپنی معین مدت میں مرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ جو ہے مرنے والوں کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یعنی انسان ایسے گناہ کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کو جلدی موت آ جاتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے شاید اٹیک ہو گیا، آپ محسوس کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ ظاہراً اسباب ہوتے ہیں، حقیقت کے اس کے اسباب کچھ اور ہیں۔ امام فرماتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی قطع رحم کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا صحابی ہے میسر، امام نے فرمایا اے میسر تمہیں موت آ چکی تھی، مگر کیا کریں، تم نے اپنی پھوپھی کے ساتھ جو وہ نیکی کی ہے اس کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی۔ اور فرما رہے ہیں انسان قطع رحم کی وجہ سے اپنی موت کو جلدی کر لیتا ہے، انسان صدقہ نہ دینے کی وجہ سے موت کو جلدی کر لیتا ہے، انسان جو ہے ماں باپ کی توہین کرنے کی وجہ سے موت کو جلدی کر لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اٹیک ہو گیا، نہیں، اصل وجہ ہے ماں باپ کو اذیت دینا۔ اسی وجہ سے امام فرماتے ہیں کہ من یعیش اکثر ممن یعیش، کہ زندگی گزارنے والے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو بالاحسان، احسان کے ذریعے سے انسان زیادہ زندگی گزارتا ہے، معینہ زندگی کم گزارتا ہے۔
یعنی جتنا جتنا احسان کرتا ہے اتنا اتنا اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو پھر موت اس منزل معین اور وقت معین پر نہیں آتی۔ یہ تین اثر سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اور چوتھا اثر جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اس کی زندگی پہ پڑتا ہے وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پریشان حال ہو جاتا ہے۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شاید میری بات پر اتفاق نہ رکھتے ہوں، بہت سے لوگ سوچتے ہو فلاں صاحب جو ہے وہ بے دین ہیں مگر کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، مگر یاد رکھیے گا ارب پتی ہونا، کروڑ پتی ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سکون سے بھی ہو۔ سکون ہونا ایک بات ہے اور کروڑ پتی ہونا ایک بات ہے۔ قرآن مجید اسی کو کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، کروڑ پتی بننے سے دل کو سکون اور دل مطمئن نہیں ہوگا، اگر تم ذکر الہی کرو گے تب دل مطمئن ہوگا۔ تو انسان جب دین سے ہمکنار ہوتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تبھی اس کو سکون ملتا ہے، اور جب دین سے دور ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔